بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ صحت و تندرستی، امن اور سلامتی والی زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آج کے اس بیان کے اندر جس موضوع پر ہم گفتگو سنیں گے وہ ہے کہ یہ جو حلال جانور ہوتے ہیں ان کے کپورے اور ان کی اوجری کھانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ ان کی ذرا تھوڑی سی وضاحت ہوگی کہ اس میں سے کیا چیز ہے جو بالکل نہیں کھا سکتے اور کیا چیز ہے کہ وہ کس وجہ سے نہیں کھا سکتے۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو کپورے ہوتے ہیں، جس کو عرف عام میں جب لوگ پکاتے ہیں تو اس کو کٹا کٹ ڈش کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کپورے کیا ہیں؟ یہ نر جانور کے نر ہونے کی علامت اور پہچان ہے، ان کو کپورے کہا جاتا ہے۔ تو وہ بالکل کھانا حرام ہے۔ اب کیوں حرام ہے اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ بعض لوگ بڑے شوق سے یہ کٹا کٹ ڈش جو ہے وہ کھاتے ہیں، تو یہ کپورے جو ہیں یہ کھانا حرام ہے۔ اب کیوں حرام ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کپورے دراصل اس جانور کے اندر مادہ منویہ جو ہوتا ہے، جو سپرمز ہوتے ہیں، ان کو پیدا کرنے کی وہ فیکٹری ہیں، اور یہ سپرمز جو ہے مادہ منویہ ہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو وہ ناپاک قطعی ہے، مکمل طور پر وہ ناپاک ہے۔ تو جس جگہ وہ ناپاک چیز مکمل طور پہ تیار کی جا رہی ہے اس چیز کا کھانا کسی صورت حلال نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کپورے کھانا حرام ہے کہ وہ نجس اور ناپاک جو سپرمز ہیں، جو منی ہے، اور اس کو پیدا کرنے کی وہ فیکٹری ہے، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، اوجری کی طرف۔ اوجری کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام نہیں ہے مگر حرام کے قریب تر ہے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اب یہ حرام کیوں نہیں ہے؟ اوجری کپوروں کی طرح حرام کیوں نہیں ہے؟ یہ مکروہ تحریمی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اوجری کو اگر کچھ شرائط ہیں ان کے مطابق اس کو صاف کر کے پکا لیا جائے تو پھر کھانا جائز بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اب یہ اوجری اصل میں ہے کیا؟ یہ جانور کا معدہ ہے، اور یاد رکھیے کہ وہ حلال پالتو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا وہ جانور حلال جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کی اوجری وہ دراصل معدہ ہے جو غذا کا ٹینک ہے۔ انسان ہے تو اس کا معدہ بھی اس کی غذا کا ٹینک ہے، جانور ہے تو اس کا معدہ یعنی اوجری بھی غذا کا ٹینک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ معدے کے اندر جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ حلال اور طیب کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی معدے میں پہنچنے سے پہلے اگرچہ وہ حلال ہے مگر جیسے ہی وہ معدے میں پہنچتا ہے تو پھر اب وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا اوجری وہ چیز ہے کہ جس کے اندر نجاست موجود رہتی ہے مگر نجاست بنتی نہیں ہے اس کے اندر۔ کپوروں اور اوجری میں فرق یہ ہے کہ کپورے حرام اس لیے ہیں کہ وہاں نجاست ان کے اندر تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور اوجری جو ہے اس میں نجاست موجود ہوتی ہے مگر اس میں تیار نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے یہ حرام نہیں بلکہ مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ضرور ہے۔ اگر اوجری کو اچھی طرح یوں صاف کر لیا جائے کہ اس کے اندر سے وہ سمیل، اس کا ذائقہ اور رنگ وغیرہ نجاست کا جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے مکمل طور پر، تو اب اوجری کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ جب تک اس میں سے ذائقہ یا سمیل یا نجاست کا جو رنگ ہے وہ کلر نظر آتا ہے، اس وقت تک اوجری کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔
تو یہ بنیادی فرق ہے کپورے اور اوجری کے اندر۔ کپورے حرام ہیں مگر اوجری مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کو اتنا صاف کیا جائے، وہ چونے کے پانی سے صاف کریں یا جس طریقے سے بھی صاف کریں، اس کے اندر سے نجاست کی مکمل بو، ذائقہ اور رنگ بالکل ختم ہو جائے تو اب وہ پکا کر کھائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ طبیعت کو گوارا نہ ہو تو پھر بھی نہ کھائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کھانا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مکروہ تحریمی کیوں ہے، طبیعت اس کو پسند کیوں نہیں کرتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی واش روم کے اندر رکھا ہوا ایک لوٹا، اب اس کو اچھی طرح پانی سے دھو کر صاف کر لیا جائے، اور پھر اگر کسی سے کہا جائے کہ اس میں پانی یا دودھ ڈال کر پیو تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ یعنی حالانکہ وہ لوٹا ناپاک نہیں ہے، اس کے اندر نجاست نہیں ہے، وہ صرف واش روم کے اندر رکھا ہوا ہے، نجاست نہیں ہے اس کے اندر، نہ اس میں نجاست ہوتی ہے بھری ہوئی، پھر بھی اس کو اگر صاف کر کے اچھی طرح دھو کر کسی سے کہا جائے کہ اس میں پانی یا دودھ ڈال کر آپ پی لیں تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ ہرگز وہ اسے پسند نہیں کرے گا۔ تو اوجری کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر نجاست بھری رہتی ہے، تو اگر وہ نجاست اس میں سے ختم کر دی جائے تو پھر وہ اوجری کا کھانا جائز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔